بھاگی لگ رہے ہیں اور فاتحہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، جس کو جانا ہو چلا جائے، یہ فرمایا ہے۔ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، جس کو جانا ہو چلا جائے، یہ فرمایا ہے۔ اور اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا۔ اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ راکب دوش نبی حق کا شناسا نہ کہو، راکب دوش نبی حق کا شناسا نہ کہو، کربلا میں اسے سیروز کا پیاسا نہ کہو۔ بھائی یوں گھٹانے سے تو گھٹتی نہیں توقیر حسین، ہم تو جب جانے محمد کا نواسا نہ کہو، ہم تو جب جانے محمد کا نواسا نہ کہو۔ درود بھیجا خدا اللہم صلی علی گوسانے دریائے عداداری، وہ شرام رانے لنچائے ماتمداری، گوشہ نشینانے سہرہ اعتقاد، وہ بادیہ پیمایانے درگاہ منزل اتحاد۔ راہ فرزند رسول ثقلین کو اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ جب وہ مسافر غربت مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر کوفے کی جانب چلے اور منزل زبارہ پر آپ کا قیام ہوا، وہیں پر آپ کو شہادت جناب مسلم موصول ہوئی۔ رات بھر خیمہ حسین میں جناب مسلم کا ماتم ہوتا رہا، اور صبح کو آپ کی غمزدہ بہن نے عرض کی کہ بھائی اب آپ کا کوفے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر جانا ضروری ہے تو آپ بھی اپنے دوستوں کو خطوط لکھیے کہ وہ آپ کی نصرت کرنے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ بہن کے کہنے پر حضرت نے اپنے بچپنے کے دوست جو کوفے کے ہی رہنے والے تھے جناب حبیب ابن مظاہر کو کچھ اس مضمون کا خط لکھا کہ لکھی تھی پہلے حمد خدا نعت مصطفیٰ، بعد اس کے مدح عطرت محبوب کبریا۔ الطاف میں لکھا تھا کہ اے یار با وفا، اے قاریو سفیہو محدث تیرے فدا، بچپن سے تم حبیب رسول انام ہو اور تم پر نبی کے لخت جگر کا سلام۔ اور اے حبیب ابن مظاہر، کس کو نہیں خبر کہ میرے جتھے مصطفیٰ، دیکھا ہے سب نے دوش مبارک پبا رہا، پاس و لحاظ اس کا نہ امت نے کچھ کیا، نانا کا کلمہ پڑھ کے نواسے پر کی جفا، گھر سے نکالا فاطمہ کے نور عین کو اور آدان بے قصور ستایا حسین کو۔ تو اے مونسو رفیق و شفیق و وفا نصیب، نصرت طلب ہے تم سے مصیبت میں یہ غریب، ساتھ تھا امتحان وفا کی بہت قریب، حق دوستی کا جلد ادا کر میرے حبیب، اس جنگ میں حمایت حق فرض عین ہے اور کرب و بلا میں بے کس و تنہا حسین ہے۔ تو اس وقت بے وطن کی حمایت ضرور ہے، رشتے کی مصطفیٰ کی رعایت ضرور ہے، خیر النساء کا پاس قرابت ضرور ہے، امداد اہل بیت رسول سمت کرو، اور اے بچپنے کے دوست ہماری مدد کرو۔ بس حضرت نے خط لے کر قاصد کوفے کی جانب روانہ ہوا، اور اس وقت کوفے پہنچا کہ جب حبیب بن مظاہر
میں اپنی زوجہ نیک انجام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. قاصی نے رفع الباب کیا. آہٹ سن کر حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ جواب آیا وہاں سے انا برید الحسین، یعنی میں حسین کا قاصد. بس نام حسین سننا تھا کہ حبیب بے چین ہو گئے. کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، دروازے پر آئے، قاصد سے ملے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور خط پڑھ کر بے اختیار اشبار ہوئے. بعد خاطر و مدارات آپ نے قاصد کو رخصت کیا اور وہ خط لے کر خیمے میں اپنے گھر میں تشریف لائے اور وہ خط اپنی زوجہ کو سنایا. وہ مومنہ بھی بے اختیار اشبار ہوئی اور فرزند رسول کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ اے صاحب اب آپ جلد نصرت امام کے لیے روانہ ہو جائیے. اس وقت حبیب نے مصلحتاً کہا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے. تو گھبرا کے مومنہ یہ پکاری بسر بکا، پھر آپ کا جواب میں خط کیا ہے، قلب کیا. کچھ سوچ کر حبیب مظاہر نے یہ کہا میں ایک پیر خستہ کجا اور ودا کجا لکھ دوں گا یہ جواب امام انام کو. ارے مانے ہیں اب جہاد سے پیری غلام کو. یہ سن کر وہ مومنہ کہنے لگی کہ حبیب بولی، حبیب شیخ کی مدد کو نہ جاؤ گے، فرزند فاطمہ کے نہ کچھ کام آؤ گے، حیدر کے اور بطول کے ایسا بھلاؤ گے. ارے محبوب کردگار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ڈرتے ہو تم تو ہر بے پیکار مجھ کو دو، میں کربلا کو جاتی ہوں، تلوار مجھ کو دو. میں کربلا کو جاتی ہوں، تلوار مجھ کو دو. تو افسوس تم بھی سرور ذیشان سے پھر گئے، دشمن تو کیا حبیب بھی میں ماں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے. ایمان سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے. قرآن سے پھر گئے، شبیر سے نہیں پھرے، ایمان سے پھر گئے. پالا ہے چکی پیس کے ان کو بطول نے اور ان کے اٹھائے ناز خدا اور رسول نے. بس یہ کلام اپنی زوجہ کا سن کر حبیب کا بن کانپنے لگا اور کہا کہ اے نیک بخت مجھے تو صرف تیرا امتحان مقصود تھا، ورنہ حبیب اور نصرت امام سے جان چھڑائے. خدا کی قسم سب سے پہلے اپنی جان نثار کرنے کی فکر کروں گا اور تو سنی جو کہ ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کربلا کے میدان میں ایسی جنگ کروں گا جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. اور آپ نے اپنی زوجہ کو کچھ ضروری باتیں بتلائیں اور کچھ ضروری سامان لے کر گھر سے باہر تشریف لائے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر غلام آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو راوی کہتا ہے کہ جب حبیب اس مقام پر پہنچے تو غلام کہہ رہا تھا کہ آقا کے عہد پہ با وفا، اگر آقا نے آنے میں ذرا سی تاخیر کی تو خدا کی قسم میں تجھ پہ سوار ہو کر نصرت امام کے لیے چلا جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ حبیب بے چین ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے مولا آپ پر ایسی کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ غلام بھی اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کہہ کر آپ نے غلام سے فرمایا کہ جہاں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اس وقت غلام کہنے لگا کہ آقا انعامدار کیا آپ ہی کو نصرت امام کا حق حاصل ہے؟ میں بھی تو آپ کا غلام ہوں. تو جس جاؤ سر باغ سر میں امامت نہ جاؤں میں، پاؤں جہاں سے دین کی دولت نہ جاؤں میں، جس جہاں نصیب ہو مجھے عزت نہ جاؤں میں، اور لٹی ہو جس مقام پہ جنت نہ جاؤں، لٹی ہو جس مقام پہ جنت نہ جاؤں میں. جا جا کے خون لین و کرم میں بہاؤں گا اور تم جاؤ یا نہ جاؤ مگر میں تو جاؤں گا. تم جاؤ یا نہ جاؤ مگر میں تو جاؤں گا. بس یہ دونوں مسافران جنت کوفے سے روانہ ہو کر کربلا پہنچے اور خدمت امام میں پہنچ کر قدم بوسی حاصل کی. اصحاب و انصار آپ کے بہت خوش ہوئے اور جب یہ خبر خیمے میں پہنچی کہ حبیب آ گئے تو جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ حبیب آ گئے، ان تک میرا سلام پہنچا دے. تو فضہ نے آ کے در پہ پکارا ایک بار، اے دل برے نبی کے حبیب فلک بکار، تم کو سلام کرتی ہے زہرا کی یادگار. اب تھرا گیا یہ سنتے ہی حضرت کا جان نثار، منہ پیٹ کر کہا کہ یہ منہ اس اخیر کا اور میں اور سلام بنت جناب امیر کا. بس آپ نے اپنا خیمہ حضرت کے انصاروں کے نزدیک نفس کیا اور ہر وقت آپ کے ساتھ سائے کی طرح پھرنے لگے. یہاں تلک کہ وہ وقت بھی قریب آیا جس کا انصار حسین بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، یعنی صبح عاشور نمودار ہوئی
حضرت نماز سے فارغ نہ ہونے پائے تھے، عبادت الہی میں مشغول تھے کہ سب سے پہلا تیر عمر سعد نابکان نے قیام حسین کی طرف پھینکا اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت آپ نے بھی مجبور ہو کر اپنے بھوکے پیاسے جانثاروں کو اجازت جہاد دینی شروع کی۔ تو کچھ ہی صاحب آپ کے ابھی شہید ہوئے تھے کہ بہرے بگاہ حبیب نے تن کر کسی کمر، حضرت کی سمت جھک گئے ہاتھوں کو جوڑ کر، سینے پاؤں کے ہاتھ قدموں پین کا سر، اور حیران کھڑے تھے اکبر و عباس و نام پر، رو کر حبیب کہتے تھے دل شاد کیجئے، ارے آقا غلام خاص کو آزاد کیجئے۔ سن کر سپند حبیب کا بولے شاہ خدا، کیا تم بھی چھوڑے جاتے ہو اے یار با وفا، گھیرے ہے دشت ظلم میں دشمن ہزارہا، للہ بے وطن سے نہ غربت میں ہو جدا، تنہا پرائے دیش میں زہرا کا لال ہے، اور فرقت نہ دے حبیب کے جینا محال ہے۔ مگر جب حبیب نے مظاہر کا اصرار حد سے تجاوز کر گیا، اس وقت آپ نے مجبور ہو کر اپنے بوڑھے مجاہد کو اجازت جہاد عطا فرمائی۔ بس حبیب ابن مظاہر بہت خوش ہوئے، خیمے میں گئے، ہتھیار سجائے، اصحاب و انصار سے رخصت ہو کر میدان کاردار کو روانہ ہوا۔ تو حضرات اب روح گرے جو پڑتے تھے آنکھوں پہ بار بار، رومال پھاڑ کر انہیں باندھا تھا ایک بار، آنکھوں پہ شیر نر کی جلالت کی آشکار، گویا کہ تھی غلاف میں ہے در کی ذوالفقار، گویا کہ تھی غلاف میں ہے در کی ذوالفقار، آگے بڑھے جو چند قدم جھوم جھوم کے، اور راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو جھوم، راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو جھوم کے، جو پہنچا جو رن میں ناصر سلطان کربلا، جھوما فرش پہ شیر نیستان کربلا، ناروں سے گھومنے لگا میدان کربلا، تھرا گیا لرز کے بیابان کربلا، تن کر رجس پڑھا کہ ورید و فرید ہوں وہ پیر ہوں، مگر میں علی کا مرید ہوں، وہ پیر ہوں مگر میں علی کا مرید ہوں، تو جس کا بلند عرش سے پایا ہے وہ علی، ایمان کا اور جس نے بڑھایا ہے وہ علی، جس کو نبی نے عرش پہ پایا ہے وہ علی، ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، پردہ رسول سے جو ہٹالا مکان میں، ارے اللہ بولتا تھا علی کی زبان میں، پردہ رسول سے جو ہٹا لا مکان میں، اللہ بولتا تھا علی کی زبان میں، حیدر ہیں ان کو قلعہ اجدر سے پوچھ لو، پیاسوں کے دستگیر ہیں کوثر سے پوچھ لو، ارے اللہ کی زبان ہے، پیمبر سے پوچھ لو، اور قوت کے باب میں در خیبر سے پوچھ لو، جرت بفرق مرحب و انتر گواہ ہیں، اور خیمے ہوئے ہیں روح امین پر گواہ۔ تو مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام الہی، علی کا نام نام خدا ہے اس میں جلالی، علی کا نام لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی، علی کا نام لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی، علی کا نام قوت کو دی ہے، ارے قوت کو دی ہے حق نے محمد کی جان کو، میں یا علی کہوں تو الٹ دوں جہان۔ دی ہے حق نے محمد کی جان کو، میں یا علی کہوں تو الٹ دوں جہان۔ تو ایسے شجاع دہر کا دل بر حسین ہے، آئینہ شجاعت حیدر حسین ہے، مجموعہ صفات پیمبر
حسین ہے دونوں کے روب و جہاں کا مظہر، حسین ہے شان شکوہ احمد و حیدر حصول ہے، ارے اس کا پیا ہے دودھ جو بنت رسول ہے، اس کا پیا ہے دودھ جو بنت رسول ہے۔ سب جانتے ہیں خدمت احمد میں ہم رہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں ان پر کرم رہے، ہر دم نبی کے دوش پہ ان کے قدم رہے، ہر دم نبی کے دوش پہ ان کے قدم رہے، ارے وہ پشت پر سوار یہ سجدے میں خم رہے، یہ پشت پر سوار وہ سجدے میں خم رہے۔ کھلے خدا نے بھیجے تھے جبریل لائے تھے، معصوم نے رنگے تھے نبی نے پنائے تھے، تو ان کے دہن کو چوما نبی نے میرے حضور، بخشے انار خلد کے دانے میرے حضور، روزہ رکھا جو شاہ خدا نے میرے حضور، دن تھا کہ رات کر دی خدا نے، دن تھا کہ رات کر دی خدا نے میرے حضور۔ ایک روز مصطفیٰ سے جو ہٹ کی امام نے، ارے آؤ خدا نے بھیج دیا میرے سامنے، تو دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ارے ناقہ رسول سا میرے آقا کا شہ سوار، ناقہ رسول سا میرے آقا کا شہ سوار، اور زلف محمدی کے خدا ساز ہو مہار، ارے کھینچی کبھی مہار کبھی ڈھیل چھوڑ دی، اور چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی۔ چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی، تو احمد کا افتخار ہے باقی حسین سے، ایمان کی بہار ہے باقی حسین سے، توحید کردگار ہے باقی حسین سے، یہ تسبیح و نیاز انہی کے سبب سے ہیں، اور یہ روزہ و نماز انہی کے سبب سے، باغ جہاں کا نیر اعظم حسین ہے، دھوئے گناہ کفر و زمزم حسین ہے، فخر خلیل کعبہ عالم حسین ہے، ہم سر ہے مصطفیٰ کا نہ کچھ کم حسین ہے، ثابت ہے صاحب قول شہ مشرقین سے، ارے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں، ثابت ہے صاحب قول شہ مشرقین سے، اور میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے۔ تو گودی میں مصطفیٰ نے کھلایا حسین کو، جھولے میں خصیوں نے جھلایا حسین کو، روٹھے تو مصطفیٰ نے منایا حسین کو، ان سب حقیقتوں کا حسینی گواہ ہوں، ارے مجھ سے نظر ملاؤ میں نہیں گواہ ہوں، مجھ سے نظر ملاؤ میں نہیں گواہ ہوں۔ اور اے دفعہ کارو تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور اپنا رسول مانتے ہو، انہی کے بچوں کو تم نے اس دیگے گرم پر 3 دن سے بھوکا و پیاسا برسا رکھا ہے، اور اے عمر ساتھ میں خوب دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تو آتش جہنم میں جل کر خاک ہو جائے گا، اور یہ مال و دولت تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ سن کے تیر آئے ادھر سے جو ناگہاں، کھانے لگے حبیب ببد صورت کمان، آگے بڑھی جو فوج عدو کھول کر نشان، یہ آستی چڑھانے لگے چھوڑ دی لا، بیٹھے سمجھ کے توسن گردور رکاب پر راشا عروف پاک چڑھا آفتاب، تیغے جری چلی جو صفوں میں ادھر ادھر، ٹکڑے گرے بدن کے زمین پر ادھر ادھر، چمکی جو مثل برف چمک کر ادھر ادھر، بدلی ہوا برسنے لگے سر ادھر ادھر، بدلی ہوا برسنے لگے سر ادھر ادھر، ندی لہو کی بہ گئی اس دم، جدھر گئی ارے پانی کی طرح تیز گلے سے اتر گئی، چاروں طرف سپاہ میں تھا فوج علماء، تھراتی تھی زمین لرزتا تھا آسماں، شان شباب قوت پیری سے تھا آیا، اور وہ مار کے تھے جن پہ قیامت کا تھا گما، ارے رکتے تھے ایک دم نہ سپاہے کثیر سے، ارے حضور ایسے کما بنے تھے کہ جاتے تھے تیر سے، ایسے کما بنے تھے کہ جاتے تھے تیر سے۔
تو ہر بار میں جہان سے دو چار اٹھ گئے، ہر بار میں جہان سے دو چار اٹھ گئے، آئی جدھر کو تیغ جفاکار اٹھ گئے، ایما فروش چھوڑ کے بازار اٹھ گئے، سودا سروں پہ لے کے خریدار اٹھ گئے، سودا سروں پہ لے کے خریدار اٹھ گئے، تن کر حبیب تیغ دو دم چومنے لگے اور انگڑائی لی درود پڑھا جھومنے لگے۔ جھومنے لگے، بس حبیب نے ظاہر کے پہلے ہی حملے نے ان جفاکاروں کے حوصلے پست کر دیے۔ کوئی بھی پہلوان ان کی حقیقی لشکر کا آپ کے سامنے آتا ہوا گھبراتا تھا۔ تو یہ حال دیکھ کر پھر فوج نہ بقائے نے بڑھ کر پرے جمائے، پھر دست ظلم ہلنے لگا وہ دہل بجائے، پھر آپ مثل شیر جھپک کر صفوں پہ آئے، پھر تیغ آبدار نے دریائے خون بہائے، نصرت کا حق ادا کیا اور تشنہ کام نے، اور آخر کو مل کے گھیر لیا فوج شام نے۔ تو حربے لگے ہزار، نہ میدان سے رخ پھرا، تیروں کے روکنے کو سینہ تنا ہوا، نادار تیر ماتھے بسر پر تبر لگا، اور یا بو تراب کہہ کے چلی خاک پر گیا۔ آواز دی کہ بھیڑ ہے اب فوج شام کی، اور پیروں کے دستگیر خبر لو غلام کی۔ بس جیسے ہی آپ کی آواز حضرت کے کان میں آئی، آپ فوراً جناب حبیب کی لاشے پر پہنچے اور بے اختیار اشبار ہوئے۔ جیسے ہی اشک جناب سید الشہداء جناب حبیب کے چہرے مبارک پر پڑے، آپ نے بس سے آنکھیں کھول دی اور فرمانے لگے کہ حضرات آپ اس طرح گریا گناہ نہ ہو کہ اس طرح سے حبیب کا ماتم نہ کیجئے، اور قربان یہ حبیب کا کچھ غم نہ کیجئے۔ یہ کہہ کے پھر حبیب نے دستے دعا اٹھائے، رو کر کہا بطول کی دولت خدا بچائے، زہرا کے نور عین میں بھی اشک خون بہائے، اور کاندھے پہ اپنے دوست کا لاشا اٹھا کے لائے، گل تھا حبیب کے جسد پاش پاش پر، اور ماتم کرو حسین کے ناصر کی لاش پر۔ تو زینب پکاری ہے میرے بھائی کے جان نثار، بابا کو بھیج دی جو جنت سے میں نثار، بھائی حسن سے جا کے یہ کہیو بحال زار، نرغے میں گر گیا ہے محمد کا گل ازار، قاسم کے ام جا ہجوم مجال ہے، اور بھائی تمہارے بھائی کا بچنا محال ہے۔ تو یہ سن کے جا بلا ہوا حضرت کا جان نثار، اللہ رے حسین کے ناصر کا اقتدار، یاسین پڑھ رہے تھے حبیب فلک وقار، ہنگام نظر پاس حیدر کا یادگار، وقت اجل نصیب یا رام چین تھے، اور عباس پائیں ٹی تو سرانے حسین تھے۔ وقت اجل نصیب یا رام چین تھے، اور عباس پائیں ٹی تو سرانے حسین تھے۔